بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پروٹین کی کمی کے جسم پہ کیا نقصانات ہیں، بچوں میں خاص کر حاملہ عورتوں میں، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں پچھلے 5 سال سے جو چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ اسینشیل ضروری نہیں ہیں، پروٹین اور فیٹ ضروری چیزیں ہیں کھانے میں۔ 3 بڑی میکرو نیوٹرینٹ ہیں، پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے اور فیٹ ہے۔ پروٹین بلڈنگ بلاک ہے، اس سے چیزیں بنتی ہیں، جیسے ہیموگلوبن بنے گی آر بی سی کے اندر آکسیجن لے جانے کے لیے، البیومن ہے جو کہ مینٹین کرتی ہے، گلوبولین ہے جو آپ کے امیون سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ ہے، آئی جی جی، آئی جی اے، اور ہارمون سارے سے بنتے ہیں، میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، انزائم سارے ہاضمے کے۔ تو اس لیے پروٹین بہت ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، اور فیٹ اس کو آپ ایز اے انرجی فیول کے لیے یوز کریں، گلوکوز کو نہ یوز کریں فیول کے لیے۔ یہی لیٹسٹ ریسرچ ہے، پچھلے 5 سال میں یہی موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہم کیونکہ پروٹین بالکل نہیں کھا رہے، کم کھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو پلانٹ پروٹین آ گئی ہے اس نے آ کے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جو اینیمل پروٹین ہے یہ ہمارے جسم میں جتنی پروٹین ہے بالکل اس سے 19-20 کا فرق ہے، تمام اسینشیل امینو ایسڈ اس میں ہیں، اور ہم مسلمان تو خاص کر ہزاروں سال سے گوشت ہر چیز کھاتے آ رہے تھے، بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ تو یہ 3 دوسری اسی میں ایک چیزیں ہیں کہ 3 الرجن ہیں، ایک ویٹ ہے، گندم ہے، ایک دودھ ہے A1 کو ملک، ہماری دیسی کو نہیں، ہماری بھینس نہیں، ہماری بکری نہیں، وہ A2 ہے، اور ایگ وائٹ۔ یہ ویٹ وغیرہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دودھ میں جو کیزین پروٹین ہے 7 اس سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، اور ایگ وائٹ الرجک۔ یہ 3 چیزیں الرجی کریں پھر ان کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو ہر حال میں، ادروائز پروٹین آپ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو لو پروٹین کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھا نہیں رہے۔ نارملی 0.8 to 1.5 گرام پر کلو گرام، مطلب 70 گرام کا اگر کوئی کسی بندے کا ویٹ ہے تو اس کو 90-100 گرام پروٹین چاہیے۔ 90-100 گرام کا مطلب ہے 400-500 گرام گوشت، بیف۔ اتنا ہم کدھر کھا رہے ہیں؟ بہت کم کھا رہے ہیں۔ چلو اب 200-300 بھی کھا لیں، ہمارے یہاں تو ایک آدھ بوٹی 10-50-100 گرام کا رواج ہو گیا، ڈاکٹروں نے ڈرا کے پچھلے 50 سال میں کہ لال گوشت جو کینسر بنتا ہے اور گھی، یہ 2 ظلم کیے ہیں، سائنس نے دھوکہ دیا ہے ہمارا۔ تو دوسرا کھاتے نہیں ہے زیادہ، اور ابزارب نہیں ہوتا، میدا ہے، جیسے وہ کاربوہائیڈریٹ کھا کے مرچیں مسالے، میدا اپسٹ ہے، وہ ابزارب نہیں کرتا، آنتڑیں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اور تیسرا ہائی کوالٹی پروٹین ہم نہیں کھاتے، ہم اینیمل پروٹین کھا لیں گے، چھولے کھا لے، سبزی کھا لے، پلانٹ کھا لیا، لوبیا کھا لیا، یہ پوری کوالٹی پروٹین نہیں ہے، یہ کمپلیٹ پروٹین نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی وجہ ہیں اس کی۔ دوسرا اس میں جو نارمل ریکوائرمنٹ ابھی سیٹنگ ہوئی ہے، جو لوگ بوڑھے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سیڈنٹری ہیں، ان کو یا گردے فیل ہیں، 0.8 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ ہر حال میں لینی پڑے گی۔ جو ایکٹیو ہے، کام کرتے ہیں، 1.5 to 2 گرام۔ 50 سال کے بعد 1.5 سے 2 گرام، یاد رکھیں زیادہ کرنی ہے پروٹین، کیونکہ مسل ویسٹنگ ہوتی ہے، اگلے میں لیکچر اس پہ بناؤں گا ابھی آپ کے۔ ایتھلیٹ 1.5 سے 3 گرام تک، بچے کو 1.5 سے 2 گرام، اور ینگ اڈلٹ 7 سے 18 سال والے کو 2 سے 3 گرام گرو کرنا ہے، قد بڑھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہڈیاں سب سے امپارٹنٹ ہیں پروٹین ڈیولپ کرنے کے، ہڈیوں کے بننے کے لیے پروٹین سب سے امپارٹنٹ ہے، منرل بعد میں آتے ہیں۔ یہ نارمل ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کم نہیں لینی چاہیے۔ جو ایبزارب ہوتی ہے، یہ بھی بڑی امپارٹنٹ سائنس ہے کہ ماں کا دودھ سب سے بہترین 49% ایبزارب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیچر دیکھے، بچے نے زندہ رہنا ہے، گرو کرنا ہے۔ اس کے بعد انڈا، مکمل انڈا، پورا انڈا، صرف زردی نہیں، صرف سفیدی نہیں، 48%۔ اس کے بعد گوشت ہے 30%، جو باقی 70% ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ گوشت میں بس یہی ہے، گراس فنشڈ، گریزنگ، فش ہے، یہ سارے جتنے چکن ہیں یہ 30% ابزارب ہوتی ہے، جتنے بیف آ رہے ہیں سارے گراؤنڈ یہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایگ وائٹ ہے، وے پاؤڈر ہے، جتنے بھی ہیں یہ 17% ابزارب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، جو ہی آپ نے فیٹ ہٹایا ہے، پروٹین ابزارپشن 17% پہ آ گئی، کم ہو گئی، اور 83% گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے گا، اس لیے۔ اور یہ جتنے ہمارے پلانٹ فوڈ ہیں یہ بھی 17% ابزارب ہوتے ہیں، جتنے لوبیا ہے، چنے ہیں، جتنے نٹس ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، سب 17% ابزارب ہوتے ہیں، اور 83% گلوکوز میں جو پروٹین ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیں کہ بیسٹ پروٹین وہی جو میں بتا رہا ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو کمی کی علامات ہیں وہ ہے مسل ریلیٹڈ، مسل ویک ہو جائیں گے، آپ کی ریکوری سلو ہوگی ایکسرسائز کے بعد، صحت نہیں بنے گی، مسل میں درد رہے گی، اٹھے گی۔ دیکھیں آپ، مسل طاقت، ساری پاور مسل میں آتی ہے، آپ کے مسل ویک ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ دیکھیں جو ہی پروٹین لوگ کی اچھی بڑی باڈی ہوتی ہے، 50 ایئر کے بعد نہیں لیتے پروٹین، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے دیکھیں مسل کمزور ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ۔ جو ہی آپ جم کرتے ہیں پوری پروٹین لیتے ہیں،
مسل ڈیولپ ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین لانگیوٹی کے بارے میں سب سے امپارٹنٹ ریسرچ یہ آئی ہے، جس کے مسل صحیح ہیں اس کا بڑھاپا بہت عزت سے، آرام سے، سکون سے گزرے گا۔ دوسرا ہیلنگ سلو ہے، آپ کو زخم لگ گیا، آپریشن کرایا، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، ہیلنگ بہت سلو ہوتی ہے، بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، 6 مہینے۔ پروٹین کمی، کیونکہ یہ ساری آپ کی امیونٹی ہے، وہ آگے میں بتا رہا ہوں، وہ سب پروٹین سے۔ آپ کے بیڈ سور، دیکھو آپ لیٹے رہے ہیں، پروٹین نہیں ہے اسکن میں، بیڈ سور بن جائیں گے، اور پھر یہ 6 مہینے ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر آپ کے ناخن، ایک سائن یاد رکھیں، آپ کے ناخن جلدی بڑھیں گے اگر آپ کی پروٹین پوری ہے، آپ صحیح ڈائٹ لے رہے ہیں، آپ کے بال اور ناخن جلدی بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کمزور ناخن شیشے کی طرح ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، برٹل۔ یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھا آپ نے گرین، یہ صحت پنک سافٹ ناخن ہوتا ہے، بہترین۔ یہ باقی سارے خوراک کی کمی کے ہیں، یہ دیکھیں، یہ پروٹین ڈیفیشنسی کے آج میں بتا رہا ہوں، صرف کمزور ہو جائیں گے، یہ نشان پڑ جائیں گے، یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پروٹین کی بہت سخت کمی ہے، اس وجہ سے یہ سارے علامات۔ دوسرے بال آپ دیکھیں، بالکل ایسے ہو جائیں گے بال ٹوٹنے کی طرح، صحت مند بال، پروٹین ساری ہے، کولیجن بالکل کم ہونا شروع ہو جائیں گے، گرنا۔ یہ سکن دیکھیے اب، جیسے مچھلی کی سکن ہوتی ہے، یہ پروٹین کمی کی وجہ سے، کیراٹین جو ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے، یہ دیکھیں سارا سکن، یہ نشانات سب اسکیلی ہو جاتی ہے، یہ پروٹین کمی کے علامات ہیں۔ دوسرا ڈائجسٹیو انزائم، امائلیز، مالٹیز، لیکٹیز، سکریز، پیپسین، پیپٹائڈ، جتنے لائپیز فیٹ، جتنے ہارمون ہیں، یہ سب پروٹین ان نیچر ہے۔ اس کے بعد امیونٹی ہے، آپ کا آئی جی جی اے، آئی جی ای، آئی جی ایم، آئی جی جی، ڈبلیو بی سی، تمام جو آپ کے امیون سسٹم ہے 80-90% یہ پروٹین سے بنتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے پروٹین چاہیے، اور گڈ کوالٹی پروٹین، اینیمل پروٹین۔ پھر ہارمون دیکھیں آپ، انسولین پروٹین نیچر ہے، گروتھ ہارمون پروٹین نیچر ہے، تھائرائڈ ہارمون، پیرا تھائرائڈ ہارمون، کیسوٹنین جو کیلشیم ریگولیٹ کرتا ہے، کارٹیسول، الڈوسٹیرون، سوڈیم پوٹاشیم ریگولیٹ کرتا ہے، یہ سارے پروٹین ان نیچر ہیں، یہ کم بنیں گے۔ اسی لیے ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ جب کم بنتے ہیں تو پھر اب بعد میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو تھکاوٹ رہے گی، کیونکہ انیمیا، خون نہیں بنے گا، ہیموگلوبن لو یا آکسیجن لو آئے گی، تھکاوٹ رہے گی آپ کی، انرجی ریگولیشن کا بڑا مسئلہ آ جائے گا، ٹھنڈ لگے گی، ٹوٹل سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا۔ دماغ، برین فوگ، دماغ میں کلیئرٹی نہیں آئے، کیونکہ دماغ سارا فیٹ ہے اور اس کو پروٹین چاہیے، اور نیچرل پروٹین کے ساتھ فیٹ ہوتا ہے بیسٹ۔ موڈ آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا، بڑے سب جتنے پرابلم آئیں گے۔ اور بون سب سے امپارٹنٹ، اوسٹیوپروسس 30%، ابھی لوگ 40% تک کہہ رہے ہیں کہ بون جو ہے پروٹین ہے، اس کے اوپر آگے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفیٹ جمتے ہیں، بنتے ہیں، فریکچر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اوسٹیوپروسس کی سب سے بڑی وجہ پروٹین کمی ہے، عورتوں میں خاص کر۔ دانت، یہ سب سے زیادہ پروٹین، اس میں بھی یہی پرابلم آئے گا، پروٹین بھی اور اس کا بھی۔ یہ دیکھیں اسکیلٹن، سب یہ ویکنیس ہے، فریکچر، پیتھولوجیکل فریکچر ہو جائیں گے۔ یہ وٹیبرے کے، کمر کے سب سے کمپریس فریکچر، پروٹین کمی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، اور پھر فالج اور کمر درد، یہ بڑی وجہ سارے۔ اور آخر میں آپ دیکھو، جیسے میں بتایا کہ البیومن آسموٹک پریشر ریلیز کرتا ہے، پانی کو بلڈ ویسل کے اندر رکھتا ہے، جو ہی البیومن کم ہوگی تو سویلنگ ایڈیما شروع ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ پروٹین کی کمی ہے، یہ بڑا سائن ہے کہ البیومن کم ہو گئی ہے۔ یہ اس کا لیکچر ہے، سب سے امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ پروٹین بلڈنگ بلاک ہے، یہ ایز اے فیول استعمال نہیں ہوتا، صرف ایمرجنسی میں جب سٹارویشن ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اینڈ پہ یوز ہوگا۔ تو لہذا یہ ہیلدی پروٹین پوری ڈائٹ ہے۔ اگلے بھی لیکچر اسی پہ آئیں گے انشاءاللہ، آپ سن لیں، ڈیٹیل مل جائے گا اس میں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔